اور آپ امیجن کریں کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو ڈوئلز میں جنرل جو کمانڈر ہوتا ہے وہ خود کبھی نہیں لڑتا، لیکن حضرت خالد ڈوئلز بھی خود کیا کرتے تھے. اور یہ بہت بڑا رسک ہوتا تھا کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کمانڈر ان چیف شہید ہو جائے تو آرمی کا مرال تو ویسے گر جاتا ہے، لیکن حضرت خالد نے یہ رسک بھی لیا ہے. تو آپ دیکھ لیں تو یہی وہی جو سینگ میں نے یہ پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ لیٹ دا آئیز آف دا کاورڈز میں نیور سلیپ. ان کے لیے جو ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر وہ جو جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں ان کو اگر پتہ ہو کہ جنگ موت آنی ہے تو میں مثال ہوں سب کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13ویں صحابی جن کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ نے دی اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق بھی دے. معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صحابی آج ان کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلام نے آج تک اگر کوئی بہترین یا دنیا نے آج تک کوئی بہترین جنگجو اگر پیدا کیا ہے یا جرنیل پیدا کیا ہے تو وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ولید بن مغیرہ ان کے والد کا نام تھا، اور ولید بن مغیرہ بہت امیر آدمی تھا، قریش کے اندر سردار تھا. حضرت خالد بن ولید کے 3 بھائی اور تھے، یعنی کہ ولید بن مغیرہ کے 4 بیٹے تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمارہ اور ہشام، یہ 4 بیٹے تھے. اور حضرت خالد بن ولید کا جو کنیت تھی وہ ابو سلیمان تھی، یعنی کہ بڑے بیٹے کا نام ان کا سلیمان تھا، اس لیے ان کو ابو سلیمان کہا جاتا تھا. اور لقب جو ہے وہ سیف اللہ تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ 4 بچے جو ہے ظاہری بات ہے کیونکہ المغیرہ جو تھا اس کے جو ولدینس تھی اس کی وجہ سے یہ 4 بھی بڑے ناز میں پلے. لیکن اس نے حضرت خالد بن ولید پہ خصوصی محنت یہ کی کہ ان کی ینگ ایج سے وار ٹیکٹکس سکھانا شروع کیا. اور بنو مخزوم ٹرائب ہے، یہ ان کی ٹرائب جو ہے وہ بنو مخزوم ہے. اور اس کا پورا نام یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا بھی تھا، الولید ابن مغیرہ المخزومی. اور یہ اتنا امیر تھا کہ 1 سال میں کعبہ کا جو غلاف ہوتا تھا اس کی ساری کاسٹ یہ اٹھاتا تھا، اور 1 سال میں باقی قریش کے لوگ اٹھاتے تھے. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے 1 سال کی پوری کاسٹ یہ بیئر کرتا تھا اور 1 سال کی پوری کاسٹ جو ہے پوری قریش قبیلہ بیئر کرتا تھا. تو یہ سارے بیٹے جو ہیں اس کے ولید بن مغیرہ کے یہ ظاہری بات ہے امیر باپ کی اولاد تھے، اور ان کا رہنا سہنا بھی ایسی تھا جیسے شہزادے ہوتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کی بلڈ جو تھی وہ بہت پاورفل تھی اور مسکولر بلڈ تھی، فیئر کمپلیکشن تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکل جو ہے وہ ملتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ 20 سال کے ہوں گے. 40 سال پہ نبوت کا اعلان ہوا تو he was just 20 years old. تو لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ساتھ جو ہے وہ کمپٹیشن کرتے. کمپٹیشن کس طرح کہ ان کا والد جو ہے ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بات ہوتی تھی نعوذ باللہ کہ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجنا تھا، کیا آپ ہی تھے جن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا تھا، ایک یتیم کو معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا. اگر نبوت کا کوئی قابلیت رکھتا تھا وہ میں تھا، یہ
ولید ابن مغیرہ کہا کرتا تھا حضور کو، میں سب سے امیر آدمی ہوں، میں قریش کا سردار ہوں، بنو مخزوم سب سے بڑی ٹرائب تھی اور سب سے اسٹرانگ ٹرائب تھی. تو اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ بھی بنو مخزوم سے تھا. تو اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے اس کو جواب نہیں دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کرنا تھا، بٹ ہی تھاٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کمپٹیشن میں یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہی واز رچ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ چھوٹی سوچ تھنکنگ میں آتا تھا کہ شاید پاپولر ہونے کے لیے معاذ اللہ اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس جو بات کرتے ہیں اس کا جواب دیا. انہوں نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا کہ کیا پورے مکہ میں یا طائف میں اللہ کو کوئی انسان نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا تم ہو اس چیز کے انچارج کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو گفٹس ہیں وہ کس کو ڈسٹریبیوٹ کرے؟ کیا تم اس چیز کے انچارج ہو کہ کیا اللہ کس پہ رحم کرے؟ کیا تم اس کے رسپانسبل ہو کہ جو بھی کوئی وش کرے وہ تم اس کو دو گے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ نے کئی لوگوں کا سٹینڈرڈ جو ہے، کئی لوگوں کا سٹیٹس جو ہے وہ کئی لوگوں سے اوپر بنایا ہے. کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی ورچو اور گڈنس دی ہے، کئیوں کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ چیزیں دی ہیں تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے. تو یہ میں اور آپ بھی سوچ لیں. دوسرے کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے جب ہم یہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ پھر اللہ کی مانٹ ہے جی. پھر ہم جب سوال کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی مانٹ پہ سوال کر رہے ہیں. جس کو جو چیز ملی بھی ہے وہ پھر اس کی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہ لکھا ہوا، اس کے لیے وہ امتحان ہے. اس کا مال اس کے لیے امتحان ہے، اس کی اولاد اس کے لیے امتحان ہے، اس کی گاڑیاں بنگلے مکان اس کے لیے امتحان ہے. میرے لیے شاید امتحان کسی اور لیول کے ہوں. ہر انسان امتحان میں پاس کر رہا ہے. تو ولید ابن مغیرہ ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے he never could win، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ چھپ کے سنا بھی کرتا. اور پھر اس نے ایک دفعہ قریش پا کے کہا بھی کہ واللہ جو یہ کلام ہے بعض آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر کل کو عذاب آ جائے، کیونکہ یہ کلام میں کسی انسان کا نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا بھی بہت تھا. خیر ولید ابن مغیرہ کی اس جیلسی کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کے اندر بھی یہ جیلسی تھی کہ یہ میرے والد کے، یہ نیچرل جیسے فینومینا ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا دشمن آپ اس کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کے اندر بھی یہ جو ہیٹریٹ تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ میرے والد کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. باقی سیدنا خالد بن ولید was from his young age a very well known warrior اور he was trained for it. ان کو پراپرلی دوسری جگہوں پہ بھیجا گیا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. تو تلوار بازی اور اس کے بعد کشتی اور ہر قسم کی گھوڑا کیسے چلانا ہے he was fully trained by his father ولید ابن مغیرہ. ان کے ایک بھائی تھے حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بدر میں قیدی بنے. اور جب قیدی بنے تو انہوں نے مسلمانوں کا رہن سہن دیکھا، سارا کچھ دیکھا، مسلمانوں کی قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک دیکھا. میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چاہے ایک وقت کا کھانا کھائیں، قیدیوں کو 2 وقت کا کھانا ملنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ جو مقرر کیا وہ 4000 درہم تھا. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں تو حضور نے ان کا فدیہ بھی درہم اونچا رکھا. اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام جو کہ بھائی تھے وہ آئے اور ان کو لے کے گئے وہاں سے. یہ ہم نے سیرت النبی میں پڑھا تھا. جب یہ مکہ پہنچے وہاں جا کے ولید ابن ولید نے اپنا اسلام ڈکلیئر کیا اور پھر وہاں سے دوبارہ مدینہ ہجرت کی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادھر ہی اسلام ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟
اگر آپ کے دل میں اسلام جگہ بنا چکا تھا، آپ مسلمانوں کو رہن سہن دیکھ کے، ان کے اخلاق دیکھ کے مسلمان مطلب ہو چکے تھے، اندر سے مسلمان آپ ایمان لا چکے تھے، تو آپ نے ادھر کیوں نہیں ڈکلیئر کیا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں ادھر ڈکلیئر کرتا تو لوگ سمجھتے کہ میں نے ڈر کے کیا ہے یا اپنے آپ کو فری کرانے کے لیے کیا۔ تو میں مکہ گیا، میں نے مکہ جا کے اسلام اناؤنس کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ایز اے فری مین اسلام اناؤنس کر رہا ہوں۔ تو یہ الولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے جو ان کے بھائی تھے۔ اس کے بعد جی احد، بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو کفار کی طرف سے شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس میں بھی اللہ کی وہ حکمت ہوگی، لیکن احد میں پھر آپ کو پتہ ہے ہی فوٹ اگینسٹ مسلمز، اور جو تباہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی، سارا انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے، وہ جو تیر انداز اترے اور پھر کیولری لے کے شکست ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھو کہ ان کا پیشنس اتنا زیادہ تھا کہ باقی فوج بھاگ چکی تھی، لیکن he was standing still there at the right wing کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ آرچرز کب اترتے ہیں نیچے۔ تو جب وہ اترے تو انہوں نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا، سینڈوچ ہو گئے مسلمان، اور جس کی وجہ سے جو میجر احد کے دن جو میجر شہادتیں ہوئی ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں۔ اس کے بعد جی اگلی جنگ جو آئی وہ خندق تھی، اس میں بھی حضرت خالد بن ولید شریک ہوئے، اور اس میں مسلمانوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کو ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، یعنی کہ خالد بن ولید واز گیون دا ٹاسک ٹو مارٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ ایک رات کو یہ خندق، ویسے خندق ایک بیچ میں تھی تو اس وجہ سے یہ پار نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایک رات کو یہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس وقت پہرا دے رہے تھے، اور انہوں نے سب کو الرٹ کر دیا، بٹ انفارچونیٹلی اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ مسلمان آگے کھڑے تھے تیاری کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے خندق میں اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور ان کے خیمے اڑا دیے، اور ان کو بغیر لڑائی کے واپس جانا پڑا، منہ بھی کھانی پڑی اور شکست ہوئی۔ اس کے بعد حدیبیہ میں بھی جب مسلمان عمرے کے لیے آئے، آپ کو یاد ہوگا کہ قریش نے 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر دو۔ تو اور مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ جب عمرے کی نیت سے آئے تھے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، تو جب حضرت خالد نے ان کو دیکھا تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت خالد نے ارادہ کیا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے میں سب کا سر اڑا دوں گا معذرت۔ لیکن ٹو اے سرپرائز ان کے ساتھ ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر کہا تو آدھے لوگ سجدے میں گئے، آدھے کھڑے رہے۔ دوبارہ اللہ اکبر کہا تو وہ جو کھڑے تھے وہ سجدے میں چلے گئے اور باقی کھڑے رہے۔ حضرت خالد بن ولید واز ٹیکن ٹو سرپرائز کہ یہ کیا ہوا ہے میرے سے، حضرت تو سارے سجدے میں گئے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو صلاۃ الخوف کا گفٹ دے چکا تھا۔ جنگ کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے جو آدھے لوگ ہیں وہ جب باقی عمل کر رہے ہیں تو وہ دوسرے جو ہیں وہ قیام میں رہیں گے، اور جب دوسروں نے سجدہ اور رکوع پرفارم کر لیا ہے تو پھر وہ رکوع اور سجدہ پرفارم کریں گے اور وہ باقی قیام میں کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ مسلمانوں کو دیا، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا مسلمانوں کے خلاف۔ آج بھی جنگی پوزیشن میں جب ہمارے مجاہدین یا فوجی جو ہیں نماز پڑھتے ہیں تو صلاۃ الخوف کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ایک کنڈیشن دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جی حضرت خالد کہتے ہیں یہ اپنی بال میں کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں دس واز دا انسیڈنٹ جو مجھے پہلی بار جس نے ہٹ کیا کہ اسلام سچا ریلیجن ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے الرجل ممنوع
یعنی کہ یہ وہ انسان ہیں جن کو ہم ہارم نہیں کر سکتے. تو دس واز دا فرسٹ پوائنٹ. ہی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ اسلام کیا چیز ہے. اس کے بعد کہ میں نے اپنی ساری ماسٹر کر چکا ہوں ملٹری ٹیکٹکس, ملٹری آپریشنل جو بھی میری ہے ملٹری اسٹریٹجی, لیکن میں ایک بندے کو شہید کرنے میں ناکام ہوں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دنیاوی اسباب میرے پاس پورے ہیں, تلوار بھی میں بہترین چلاتا ہوں, میں ایک بڑا واریر ہوں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیوں فیل ہوتا ہوں. دس واز دا فرسٹ پوائنٹ وچ اسٹارٹیڈ ٹو میک ہم تھنک کہ کچھ تو ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از انٹچیبل. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واپس گئے تو حدیبیہ سے, تو حضرت ولید ابن ولید جب ایک لیٹر چھوڑ گئے تھے ان کے لیے, اور انہوں نے اس لیٹر میں کہا تھا خالد یو آر این انٹیلیجنٹ پرسن, اور تمہاری انٹیلیجنس کو دیکھ کے میں حیران ہوں کہ ابھی تک تم اسلام کیوں نہیں لایا, تمہیں ابھی تک اسلام کی روشنی کا کیوں نہیں پتہ چلا, اور آئی ایم شیور کہ یو ول ناٹ اسکیپ اسلام بیکاز آف یور انٹیلیجنس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ خالد کدھر ہیں, تو حضرت ولید کہتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ول برنگ ہم ٹو اس سم ڈے. یہ دوسرا پوائنٹ حضرت خالد کہتے ہیں جو میرے دل کو لگا, یہ خط جو تھا. تیسرا پوائنٹ کیا جو ان کے دل کو لگا, اسی رات سوئیں اور ایک خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بنجر زمین ہے اور بہت زیادہ نیرو ہے, اور کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں اس بنجر زمین سے, اور جب میں سفر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت کھلی زمین آتی ہے جو بہت سرسبز ہے. تو کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے, کیونکہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے درخت اور سرسبز زمین تھی. تو یہ تھرڈ پوائنٹ جو تھا نا, دس واز دا فائنل نیل ان دا کافن, جو وین خالد بن ولید سیڈ کہ یار اب دس از اوور ناؤ, مطلب کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اشارہ دے دیا. پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا. اب دوست کون تھے؟ صفوان ابن امیہ, اگین اب بڑے بدترین دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکت. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام سے نوازا. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, آر یو ان یور سینسز, کہ تم مائگریٹ کرنا چاہتے ہو مدینہ منورہ. اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل سے بات کی, وہ بھی اس وقت بہت بڑے دشمن تھے. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو. پھر انہوں نے بات کی حضرت عثمان ابن طلحہ سے, وہ ابھی جو ہیں مشرک تھے, لیکن ان کے دل پہ بھی اسلام کا اثر ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ میں مائگریٹ کرنا چاہتا ہوں, تو حضرت عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو یہ تیسرے جو دوست تھے, انہوں نے جو ان کو حوصلہ دیا, اس کی وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے مدینہ منورہ میں جانے کی طرف ہجرت کی. اور اس کے بعد راستے میں جب یہ جا رہے تھے تو پھر ان کو ایک اور پاورفل انسان ملے, اور وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. حضرت خالد اور حضرت عثمان نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ پہلے بتائیں آپ کدھر جا رہے ہیں. حضرت خالد نے کہا میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بریو اور ڈیرنگ آدمی تھے, ڈر تھا نہیں کسی کا. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں بھی ہی اسی مقصد کے لیے ادھر آیا ہوں. تو یہ تین لوگ جو ہیں اکٹھے مدینہ منورہ گئے, اور حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے باہر کھڑے تھے, اور ان کا واللہ حضور نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ خالد راستے میں ہے, یہ حضور کا ایک میریکل ہے. اور کہا کہ وہ اندر انتظار کر رہے ہیں, آئیے ان کے پاس چلیے. انہوں نے آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا, آتی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, یعنی کہ دین لے آئے ہوئے تھے. بس وہ ایک فارمل ڈکلیریشن باقی رہ گئی تھی, لیکن حضور کو مخاطب یا رسول اللہ کر کے کہا. اسی طرح حضرت عمر بن عاص نے اور حضرت عثمان بن طلحہ نے بھی یہی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو قریش کا جو جگر ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے, یعنی کہ لیور آف قریش ہیز کم ٹو اس. اور لیور کا فنکشنالٹی کیا ہوتی ہے باڈی میں آپ کو پتہ ہے.
یہ وہ آرگنز ہیں جو قریش کی باڈی میں کے آرگنز تھے، ان کے شہزادے تھے، ان کے بڑے بڑے سرداروں کے بچے تھے، جو اللہ نے آج ہمارے حوالے کر دیے۔ انہوں نے شہادت ڈکلیئر کی اور حضور سے فرمایا کہ میں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو حضور اللہ کے نبی نے فرمایا، خالد، جب انسان اسلام لے آتا ہے تو اس سے پہلے والی ساری سنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت خالد کو پھر یقین نہیں آیا اس بات پہ۔ حضرت خالد نے پھر حضور سے یہ سوال کیا، حضور نے پھر یہ جواب دیا، پھر یقین نہیں آیا، پھر یہ سوال کیا، پھر یہ جواب دیا، یعنی کہ 3 دفعہ یہ سوال کیا، اور تینوں حضرات نے یہ سوال کیا 3 دفعہ، اور لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ فارگیو خالد۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اس کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انسیڈنٹ امپورٹنٹ آیا وہ آئی موتا کی جنگ، اور آپ کو پتہ ہے حضور نے تینوں جو امیر تھے ان کا نام لیا ہوا تھا، حضرت زید بن حارث، اس کے بعد حضرت جعفر بن طیار، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات حضور نے کہا تھا کہ جو شہید ہوتا جائے گا اگلا کمانڈ لیتا جائے گا، اور صحابہ کہتے ہیں پہلی بار ایسے ہوا تھا، ورنہ حضور نامنیٹ کرتے تھے، ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ دس مینٹ کہ انہوں نے شہید ہونا تھا۔ خیر جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا، اور جھنڈا پکڑ کے حضرت خالد کو پکڑایا۔ حضرت خالد نے جھنڈا پکڑنے سے انکار کر دی، انہوں نے کہا کہ میں نیا مسلمان ہوں، صحابہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، یہ مجھ سے بہت پہلے کے مسلمان ہیں۔ اور حضرت ثابت بن ارقم جو ہیں یہ خود بدری صحابی تھے، انہوں نے کہا بدری صحابی ہیں، آپ کا مقام مجھ سے بہت بڑا، آپ لیڈ کریں اس جنگ کو۔ تو انہوں نے صحابہ کی طرف جب رجوع کیا ثابت بن ارقم نے، تو سارے اصحاب نے اس بات پہ اور ان کو کہا کہ دیکھیں خالد وار ٹیکٹکس کو جس طرح جانتے ہیں ہم لوگ اس طرح شاید نہیں جانتے، تو کیا کمانڈ ان کے حوالے کرنی چاہیے۔ سارے صحابہ نے اپنی اگریمنٹ ظاہر کی۔ تو ہی واز دا فرسٹ آرمی چیف جس کو مسلمانوں نے مل کے اپوائنٹ کیا تھا، ورنہ جس طرح امیر مسلمان اپوائنٹ کرتے تھے نا، ایسا ہی واز دا فرسٹ آرمی چیف واز اپوائنٹڈ ود دا ایگریمنٹ آف آل مسلمس۔ اس کے بعد بیٹل نے اپنا کورس چینج کیا۔ آپ کو پتہ ہے پھر موتا میں کیا ہوا، جب 3000 نے 1.5-2 لاکھ کا لشکر کس طرح اس کو طریقے سے حضرت خالد بن ولید نے لیڈ کر کے فتح یاب کر کے ان کو بھاگنے میں مجبور کیا، اور خود بھی پھر واپس آئے، اور ایوری سنگل بیٹل ہی ٹک پارٹ ان، ہی ون۔ جو بھی جنگ تھی چاہے وہ کفار کی طرف سے لڑی ہو، کوئی جنگ نہیں تھی جو نہ ہارے ہوں، جو نہ جیتے ہوں، یعنی کہ ہی واز انڈیفیٹیبل سولجر، انڈیفیٹیبل جنرل، جو بھی آپ ان کو کہیں۔ آج بھی ملٹری سکولز جو ویسٹ کے ہیں، جو نان مسلمز کے ہیں، جرمن سٹاف کالج میں ہیں، اٹالین سٹاف کالج میں ہیں، فرینچ سٹاف کالج میں ہیں، یو ایس سٹاف کالج میں ہیں، یو کے سٹاف کالج میں، خالد بن ولید is a chapter which they have to study کہ ان کی ٹیکٹکس کیا تھی، وار ٹیکٹکس کیا تھی۔ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں جنگ کے اندر۔ اسٹریٹجی جو ہے وہ جرنیل بناتے ہیں کہ ہم نے اس کو لڑائی کو لڑنا کیسے ہے۔ اس کے بعد آپریشنل کاروائی جو ہے وہ نیچے کی فوج کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ان کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکٹیکل کاروائیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اسی وقت جو فیصلے لینے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن اوور آل اسٹریٹجی تو حضرت خالد بن ولید تینوں میں ماسٹر تھے، اسٹریٹجی میں بھی، آپریشن میں بھی، اور ٹیکٹکس میں بھی۔ تو اس کے بعد جب فتح مکہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا، اور وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ انٹر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سیدنا ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت تھے، رائٹ پہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور لیفٹ پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ اس سے دیکھ لیں ان کا اسٹیٹس اتنی جلدی کہاں تک چلا گیا. حضرت زبیر ابن عوام، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ شروع کے مسلمانوں میں سے بدری صحابہ ہیں، لیکن حضرت خالد کو حضور نے یہ رتبہ دیا. اس کے بعد جی حضرت ابو بکر کے زمانے میں بہت جنگوں میں حصہ لیا، ارتداد کی ساری جنگوں کو لیڈ کیا، یعنی کہ جو مسلمان مرتد ہو رہے تھے ان کو حضرت خالد نے لیڈ کیا، سب کو ٹھکانے لگایا. اس کے بعد جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان کو حضرت خالد نے لیڈ کیا اور ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اذان دیتے تھے، اگر آگے سے آواز آتی تھی تو ان سے نہیں لڑتے تھے، اگر آواز نہیں آتی تھی پھر لڑائی لڑتے تھے. اس کے بعد جھوٹے جو نبی تھے اس میں حضرت خالد بن ولید نے سنگل ہینڈلی لڑائیاں جتائیں. بنو حنیفہ ٹرائب جو مسلمہ بن قذا کی ٹرائب تھی، بہت جنگجو ٹرائب تھی، 40,000 لشکر 10,000 کا سامنا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ بہت جنگجو ٹرائب ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے اس میں بھی مسلمہ کذاب کو شکست دی اور کو قتل ہوا، جس نے حضور کی زندگی میں دعویٰ نبوت کر دیا. اس کے بعد یعنی کہ آپ دیکھ لو کہ ساری میجر بیٹلز میں یہی واز دا لیڈ، فرنٹ لیڈ، یہ واز دا کمانڈر ان چیف. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے پہلے بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو یہ درجہ رکھتے ہیں، بہادر بھی بہت ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ لوگوں کا یقین جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لوگوں کا یقین یہ بنتا جا رہا ہے کہ جس فوج میں خالد ہے وہ شکست نہیں کھا سکتی، تو اللہ سے یقین ہٹ کے خالد پہ یقین آتا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر کا جواب بڑا سمپل تھا آگے سے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس تلوار کو میں کیسے نیام میں ڈالوں جس کو حضور نے نکالا تھا. تو آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر کی نیچر بالکل وہ تھی کہ جو حضور کام کیا کرتے تھے نا اس سے دوسری بات نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اوپینین تھا، ڈیفرنٹ اوپینین ہوتا تھا، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حضور کے خلاف اوپینین ہوتا تھا، لیکن ایک وہ اپنی تھاٹ پروسیس پہ چلتے تھے. خیر جب حضرت عمر امیر المومنین بنے تو حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت عامر ابو عبیدہ بن عامر ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرموک کی جنگ جاری تھی، اسی میں چینج آف کمانڈ ہوئی، اور وہ اپنے انسیڈنٹ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس لیٹر آ چکا تھا، لیکن جنگ کے حالات کو دیکھ کے انہوں نے وہ لیٹر حضرت خالد کے حوالے نہیں کیا، اور جو لایا تھا ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ بس یہ آپ تک ہی بات رہے. جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد عاجزانہ طور پہ جا کے حضرت ابو عبیدہ نے یہ لیٹر ان کے حوالے کیا. حضرت خالد نے کہا کہ آپ نے وہی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمر کے لیے تو میں لڑتا ہی نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں لڑتا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں. میں جنرل بن کے لڑوں یا فوجی بن کے لڑوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا مقصد لڑائی ہے اور کفار کے خلاف لڑائی ہے. حضرت خالد بہت مطلب ہی واز ملٹری جینیس. میں نے آپ کو بتا دیا اگر ویسٹ ان کو پڑھاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہی واز اے ملٹری جینیس. اور ان کے اگر آپ کوٹس پڑھے تو عجیب کوٹس ہیں. مطلب کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس جنگ میں رہنا زیادہ پسند ہے ایک نئی دلہن کے ساتھ رات گزارنے میں. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا ہوں کب سورج نکلے، کب مجھے موقع ملے دشمنوں میں بل چپٹنے کا. 25 سال ہی ریمینڈ ممبئی گارڈ، 25 ایئرس، یعنی یہ بات ہے ہر وقت صحرا میں رہنا. جب حکم آنا ہے ادھر سے فوج ادھر موو کریں، ادھر سے فوج ادھر موو کریں، سیریا سے عراق، عراق سے سیریا. یہ آسان اس وقت کے زمانے میں ٹریولنگ نہیں تھی، تو یہ صرف خالد ہی تھے جو کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی جو ہے نا نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت عمر نے جب ان کو ریموو کیا تو 4 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب کہ ایک انسان جو ہر وقت، میں نے آپ کو بتا دیا حضرت عمر کا کوئی پرسنل ایشو نہیں تھا، وہ ایک عقیدے کا ایشو بنتا جا رہا تھا مسلمانوں کا کہ
خدا نخواستہ یہ سوچنا پیدا ہو جائے کہ خالد جس جنگ میں وہ مطلب کہ اب لیٹ سے کوئی جنگ حضرت خالد بن ولید کے باہر لڑنی پڑ جاتی ہے تو مسلمانوں کا morale ڈاؤن نہ ہو اس بات میں. تو 4 سال حضرت خالد دیکھیں جس انسان نے پوری زندگی جہاد میں گزار دی ہونا اس کے لیے گھر بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایڈمنسٹریشن میں تھے, سیریا میں ایڈمنسٹریشن دے دی گئی تھی حضرت خالد کو, لیکن اب جنگ کے اندر نہیں ہوں, حالت جنگ میں نہیں ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں عورتوں کی طرح گھر پہ بیٹھا ہوں. اور 4 سال سروائیو کیا انہوں نے اس کے بعد. اور ظاہری بات ہے باڈی کا اتنا ٹول, ہر وقت لڑائی میں رہنا, جسم کی بھی ایک انرجی ہوتی ہے جو پھر ایسے ایسا ڈپلیٹ کرتا جاتا ہے. اور اپنے ڈیتھ بیڈ پہ انہوں نے اپنے دوست کو, جو دوست ساتھ تھے, ان کو بتایا کہ دیکھو میرا جسم, کوئی ایک جگہ دکھا دو مجھے جہاں کسی تلوار کا نشان نہ ہو, کسی نیزے کا نشان نہ ہو, کوئی تیر مجھے چھو کے نہ گزرا ہو, کوئی ایک جگہ دکھا دو. Entire body was full of wounds, yet I am dying as an old camel on my bed. اور پھر یہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈرپوک لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں ایک مثال ہوں کہ میں لیڈ کرتا تھا فوج کو, دشمن کے سب سے قریب میں ہوتا تھا. اگر شہادت آنی ہوتی تو مجھے آتی سب سے پہلے. اور آپ امیجن کریں کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو ڈوئلز میں جنرل جو کمانڈر ہوتا ہے وہ خود کبھی نہیں لڑتا, لیکن حضرت خالد ڈوئلز بھی خود کیا کرتے تھے. اور یہ بہت بڑا رسک ہوتا تھا کہ دیکھیں خدا نخواستہ اگر کمانڈر ان چیف شہید ہو جائے تو آرمی کا morale تو ویسے ہی گر جاتا ہے, لیکن حضرت خالد نے یہ رسک بھی لیے ہوئے. تو آپ دیکھ لیں تو یہی وہی جو سینگ میں نے یہ پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ let the eyes of the cowards may never sleep. ان کے لیے جو ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر وہ جو جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں ان کو اگر پتہ ہو کہ جنگ موت آنی ہے تو میں مثال ہوں سب کے سامنے. اس کے بعد جی موتا میں ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نکلی اور 9 تلواریں ٹوٹی تھیں ان کی موتا میں. اس کے بعد جی سیریا میں حمص ایک جگہ ہے جہاں حضرت خالد کا انتقال ہوا, اور ایک بات کا ذکر اپنے ڈیتھ بیڈ پر اور کیا انہوں نے کہا کہ جہاد میں رہنے کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملا زیادہ کہ میں قرآن پڑھ سکوں, قرآن سیکھ سکوں, تو لیکن مجھے اس چیز کا ریگریٹ نہیں ہے. اللہ نے مجھ سے ایک اسلام کے ایک پارٹ کا کام لینا تھا, وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا. ہر بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور مجاہد بھی ہو. کئی مجاہدین وہ بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں, علماء بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح مبلغ بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں. تو تینوں اپنے اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں. اور خالد وہ سلیکٹڈ فار جہاد. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے میں جہاد میں تھا بزی رہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملا, زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا وقت نہیں ملا, لیکن مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کے لیے ایک خصوصی کام کے لیے قبول کیا. اور یہ میرا اور آپ کے لیے لیسن ہے. کیا لیسن ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم بن جائیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ بننا میں کوشش ہو, اگر اللہ موقع دے ضرور بنے, لیکن ضروری نہیں ہے. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انسانیت کو اگر اس نظریے سے دیکھتے ہیں جو ایک معالج کا کام ہے, اس اللہ کے ڈر سے دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کی نیکی اور عبادت ہے. آپ ایک استاد ہیں. اگر آپ اس ڈر سے لوگوں کو پڑھاتے ہیں جو اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں, تو آپ ایک رول ادا کر رہے ہیں.
آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ ایک فوجی ہیں تو آپ مجاہد کی شکل میں ایک رول ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر ایک انجینئر ہیں تو آپ مسلمانوں کی کنسٹرکشن میں ایک رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے حضرت خالد بن ولید کی زندگی سے یہ ایک مثال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان قرآن کا عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان قرآن کا حافظ ہو، لیکن یہ مثال جو وہ قائم کر گئے کہ یہ دیکھ لیں آپ کہ قرآن کا اسلام کا کوئی ایک جز جو آپ کے حوالے کیا گیا، اگر آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی آپ کی عبادت کنسیڈر کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی آج جب ہم اس حالات میں ہیں تو یہ میں نے اسپیسیفکلی آج اس لیے ان کو چنا تھا کہ ہم ان لوگوں کے وہ ہیں فالوورز ہیں جن کے دلوں میں ڈر نہیں تھا کسی قسم کا، جو ہر وقت دشمن سے اس طرح لڑنے کو تیار تھے۔ میں نے کو بتا دیا کہ وہ مطلب کہ ان کے جو کہتے ہیں کہ میں نئی دلوں کے ساتھ رات گزارنا پسند نہیں کروں گا، جہاد میں جانا پسند کروں گا، خود ہی سوچ لیں۔ اسی طرح پھر ایک پورا سلسلہ ہے، صلاح الدین ہیں، پھر تیمور ہیں، پھر غزنوی ہیں، پھر ابدالی ہیں، پھر اس کے بعد سید شہید احمد ہیں جنہوں نے بالا کوٹ پہ آ کے اسٹرائکس کی ہیں، پھر اس کے بعد لانگ لسٹ میں کس کا بتاؤں جنہوں نے مسلمانوں کی عزت میں کیا کیا اضافے کیے۔ تو لیکن مسلمان کیونکہ اپنی ہسٹری بھول کے بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے آج ڈرتا ہے، ورنہ خدا کی قسم یہ لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں تھے مشرکین کو۔ حضرت خالد کا ہی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اکیلے کہتے تھے میں 60,000 کے لیے کافی ہوں، صحابہ کہتے تھے 60 صاحب اپنے ساتھ 60 لوگ تو لے جائیں۔ He was so confident کہ 60,000 میں اکیلا I am enough۔ تو یہ جذبہ جہاد آج ہمارا کدھر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ نے سارے جو بھی ہم نے اصحاب پڑھے ہیں سب کی دیکھیں کوالٹیز کیا تھی۔ ابھی حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا، بیوٹیفل ریسائٹر آف قرآن کی وہ کوالٹی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہم نے اسے لاسٹ ٹائم پڑھا، حدیث پہ ایسا گرپ یہ کسی کی نہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا پڑھا، وہ بھی بہادری ان کی ایک بہت بڑی ورچو تھی، ساتھ ان کی وہ علم بھی عالم بھی بہت بڑے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پڑھا، ان کی شان آپ نے دیکھی کہ بس جو حضور نے کیا اس پہ کوئی دوسری بات نہیں، ان کی صداقت پڑھی۔ فاروق اعظم کا پڑھا کہ فرق ڈالا حق اور باطل کے اندر۔ تو ہر صحابی کی اپنی شان ہے، and every صحابی is there to teach you a lesson, teach me a lesson، کہ ہم کدھر کھو کے بیٹھے ہوئے اور ہمارے جو بڑے تھے اسلاف تھے وہ ان کے کردار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، یہ جنگ کے احکامات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے، آپ ضعیف کو چلاتے اور پیدل کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ یعنی کہ حضور کی شان دیکھیں، پورا لشکر آگے چلتا تھا، he used to walk behind، کہ میں پورے لشکر پہ میری نظر رہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا پرچم سفید رنگ کا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرخ رنگ کے گھوڑے میں برکت ڈالی گئی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم ان قریب روم کو فتح کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے شر کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ تم میں سے کوئی اپنے تیر کے ساتھ مشغول رہنے میں سستی نہ کرے، یعنی کہ تیار رہنا ہر وقت،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ دنیا کے مال اور متاع چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں، یعنی اگر وہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی اجر نہیں ہے اس کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن نگہبانی کرنا 1000 دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں جن پہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو، دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیمے دینا، اللہ کی راہ میں خادم عنایت کرنا اور اللہ کی راہ میں اچھی سواری پیش کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ساری جہاد سے ریلیونٹ احادیث ہے۔ حضرت طہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقے دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا ہو اور وہ اسے شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پہ ہی مرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہے۔ قرضہ معاف نہیں ہوگا، باقی ہر چیز کا کفارہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کا ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لڑتی رہے گی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا تو اس نے عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی جو اللہ نے وقف کر دی۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا میں اور جو کچھ اس میں سب سے بہتر۔ یہ روم سے یاد ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے سی وی میں یہ بھی ایک بہت بڑی 2 چیزیں، فارس اور روم دونوں کو شکست دینے میں ان کا میجر رول ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 2 سپر پاورز کو شکست دینے میں حضرت خالد واز اے میجر رول پلیئر جنہوں نے یہ اتنی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے زندگی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ جہاد کی خواہش پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔